قدرت کی جانب سے اشارہ پا کر طنطا چلے گئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ طنطا میں بڑی جانگداز ریاضتیں کیا کرتے تھے، کبھی طویل عرصے تک عالم سکوت میں مبتلا رہتے، کبھی 40 دن تک کچھ بھی نہ کھایا پیا کرتے، کبھی سورج کی جانب ٹکٹکی باندھ کر اتنا دیکھتے کہ خود اپنی آنکھیں انگارہ ہو جایا کرتی۔ جلد ہی وہ مرجع خلائق بن گئے اور بلاد مصر کے گھر گھر میں ان کے کشف و کرامات کا چرچا ہونے لگا۔ ان کے عقیدت مندوں میں ہر طبقے کے افراد شامل تھے۔ انہی افراد میں بلاد مصر کا سلطان بیبرس بھی شامل تھا۔ وہ جب کبھی موقع پاتا اس خانقاہ میں حاضری دینا اپنی خوش نصیبی سمجھتا۔ ادھر کئی ہفتوں کے طویل سفر کے بعد سلطان بیبرس اپنے لشکر کے ساتھ آرمینیا کی سرحدوں پر جا پہنچا۔ یہ وہی ریاست تھی جہاں سلطان بیبرس کو ایک زمانے میں تجارت میں زک اٹھانا پڑی تھی۔ یہ ایک بڑی پہاڑی ریاست تھی جہاں کی زمین زیادہ تر غیر ہموار سطح پر مشتمل تھی۔ اس کے شمال کی سرحد سلطنت روسیہ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور شمال مغرب میں عظیم الشان سلطنت فرانس موجود تھی جہاں شاہ لوئی نہم حکمرانی کر رہا تھا۔ مغرب میں نصرانیوں کی سب سے مضبوط اور مقدس ریاست قسطنطنیہ موجود تھی۔ جنوب میں اس کی سرحدیں بلاد شام کے پہاڑی اضلاع اور انطاکیہ سے پیوستہ تھیں اور مشرق میں ارض قونیا اور منگولوں کی ریاستیں تھیں۔ مورخین کے مطابق اس سلطنت کا رقبہ 3 لاکھ کلومیٹر کے قریب تھا۔ آج کل اس ریاست کے کچھ علاقے ترکی میں شامل ہیں اور کچھ روس میں۔ سلطان بیبرس نے آرمینیا پہنچ کر اپنی مملوک افواج اور مجاہدین کی پرجوش انداز میں ہمت بندھائی۔ مسلمانوں، اس وقت تم لوگ جس مقام پر کھڑے ہو وہ دشوار کن ضرور ہے مگر ناقابل تسخیر نہیں۔ تم سب یہ حقیقت جان لو کہ تمہارے بزرگوں، بھائیوں اور ان کے عیال کو 150 سال سے جو خوراک کھانا پڑ رہی ہے اس کی تیاری ہمیشہ سے قسطنطنیہ میں کی جاتی رہی ہے۔ ہمارا مقصد دوسروں کے ملک غصب کرنا نہیں ہے بلکہ انہیں سزا دینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اب آگے ہی بڑھتے جائیں گے اور نصرانیوں کے مرکز تک جا کر ہی دم لیں گے۔ تم اپنی ہمتیں جواں رکھو اور اللہ کے حضور جھک جھک کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگو۔ آج ہمارا ہدف آرمینیا ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ بیبرس نے انطاکیہ کو کیوں تباہ کیا، تو جان لو انطاکیہ کی تباہی صرف اس لیے ضروری تھی کہ وہ اس غزا کی ترسیل میں مشغول رہتے تھے جو کہ مسلمانوں کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں تھی، اور آرمینیا ہمیشہ سے اس زہر آلود غذا کی ترسیل کے لیے پل کا کام دے رہا ہے۔ آج تم یہ عہد کر لو کہ ہمیں یہ پل مسمار کرنا ہے، اس زہر آلود غذا کو اپنے بھائیوں تک پہنچنے سے روکنا ہے جو ان کے ایمان اور حیات کو کمزور کرتی جا رہی ہے۔ سلطان بیبرس نے مملوک افواج اور مجاہدین کو اس امر کی کھلی اجازت دے دی کہ وہ اس ریاست کے کسی بھی علاقے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتیں گے۔ آرمینیا کی سرحدیں پار کرتے ہی سلطان بیبرس نے جارحانہ انداز میں پیش قدمی کی اور راستے میں جو بھی قلعہ یا شہر آیا اسے سنگ دلی سے برباد کر دیا۔ سلطان بیبرس کی جارحانہ لشکر کشی کی اطلاع جب آرمینیا کے حکمران شاہ بیٹن کو دی گئی تو وہ کچھ دیر تک سکتے کے عالم میں رہا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطان بیبرس کے حوصلے اس حد تک تجاوز کر سکتے ہیں کہ وہ بلاد اسلامیہ سے باہر نکل کر کھلم کھلا نصرانی ریاستوں کو نشانہ بنا سکے۔ اس نے مختلف ذرائع سے اعداد و شمار اکٹھا کیے تو اسے معلوم ہوا کہ سلطان بیبرس کا لشکر خاصا وسیع و عریض ہے۔ اس نے آرمینیا کی تمام افواج کو منظم کر کے اپنے جوان سال بیٹے گائفارد کو اس پر سالار اعلیٰ مقرر کیا۔ تمام تجربہ کار سالاروں کو کڑی ہدایت کی کہ وہ اس نازک موقع پر شہزادے کی صحیح رہنمائی کریں تاکہ اس کے حربی جوہر کھل سکیں۔ شہزادہ گائی فارو اپنی صلیبی افواج کے ساتھ تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا سلطان بیبرس کی جانب بڑھا۔ سلطان بیبرس کو اس کی آمد کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے اپنی افواج کو منظم کر کے ایک مخصوص حصے پر پڑاؤ ڈال دیے۔ یہ خطہ زمین کسی قدر ہموار تھا۔ پتھریلی اور کنکریلی زمین پر فیصلہ کن جنگ لڑنا خاصا مشکل کام تھا، مگر سلطان بیبرس نے مملوک سالاروں کی ہمتیں ٹوٹنے نہیں دی۔ شہزادہ گائی فارو بڑی تمکنت کے ساتھ سلطان بیبرس کے مد مقابل آ کر خیمہ زن ہونے کی کوشش کر رہا تھا جب سلطان بیبرس نے طبل جنگ بجوا دیا۔ شہزادہ گائی فارو اسلامی لشکر کی چال پر بوکھلا گیا۔ آرمینی سالاروں نے موقع کی نزاکت کے پیش نظر فوری طور پر ارمنی سپاہیوں کو صفارہ کرنا شروع کر دیا۔ سلطان بیبرس انہیں کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتا تھا جس سے وہ منظم ہو جاتے۔ فریقین میں دو بدو لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ مجاہدین ارمنی لشکر کی آمد پر ہی پرجوش ہو گئے تھے۔ سلطان بیبرس کی جانب سے حملے کا حکم پا کر وہ عقابوں کی مانند جھپٹے۔ ایک دن کی جارحانہ لڑائی کے بعد شہزادہ گائی فارو اپنے اہم سالاروں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔
شہزادہ گائے فارو کی گرفتاری کی خبر نے ارمنی فوجوں کے حوصلے پست کر دیے۔ یک لخت لڑائی کا نقشہ بدل گیا۔ ارمنی فوج کی کثیر تعداد گرفتار کر کے قیدی بنا لی گئی۔ مجاہدین فتح کا مجدہ سن کر سجدوں میں گر گئے۔ سلطان بیبرس نے بھی شکر کا کلمہ ادا کیا اور مجاہدین کے ایمان کن جذبے کو سراہا۔ شہزادہ گائے فارو کی گرفتاری کے بعد سلطان بیبرس نے شاہ بیٹن کے نام ایک نامہ لکھوایا جس کا متن کچھ اس طرح تھا: سلطان بیبرس کی جانب سے شاہ بیٹن کے نام، چونکہ تمہارے لشکر میں کوئی ایسا نہیں بچا جو تمہیں حالات کی خبر دیتا، لہٰذا میں تمہیں یہ اطلاع دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیا اور تمہیں ایک غمزدہ باپ بنا دیا۔ تمہارے بیٹے کو ہماری اسیری راس نہ آئی، ورنہ ممکن تھا کہ میدان کے کسی حصے میں اس کی گھوڑوں سے کچلی ہوئی لاش دیکھنے کو ملتی۔ تمہاری ریاست کے لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم میں کبھی رعایت سے کام نہیں لیا، لہٰذا میں تمہاری اسیر ریت کے ساتھ بھی وہی کر رہا ہوں جو کہ مکافات میں ہوتا ہے۔ بہت جلد تمہیں آرمینیا کے ولی عہد کا سر روانہ کر دیا جائے گا تاکہ تمہیں عبرت ہو۔ گرفتار شدہ ارمنی سپاہیوں میں سے خصوصاً جوان افراد کو الگ کر لیا گیا اور بوڑھے افراد کو الگ۔ جوان سپاہیوں کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، جبکہ بوڑھے سپاہیوں کو صرف قیدی رکھا گیا۔ سلطان بیبرس اپنے پڑاؤ میں یوں بیٹھ گیا جیسے وہ کسی شکارگاہ میں تفریح کے لیے آیا ہو۔ مجاہدین چوکنے انداز میں اپنے گرد و پیش پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ شاہ بیٹن کو جب اپنے بیٹے گائے فارو کی خبر ملی تو اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ شدت غم سے نڈھال ہو گیا اور اس نے سلطان بیبرس سے خود ملنے کا فیصلہ کیا۔ نہایت تیز رفتاری سے وہ اپنے مخصوص عہدیداروں کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچا اور سلطان بیبرس سے اپنے بیٹے کی رہائی کی التجا کی۔ سلطان بیبرس نے کافی غور و خوض کے بعد ایک معاہدہ تحریر کیا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس معاہدے میں چند شرائط درج تھیں جن کی روح سے آئندہ آرمینیا قسطنطنیہ سے آنے والی افواج کو گزرنے کا راستہ نہیں دے گا اور کسی قسم کی تخریبی کارروائیوں میں حصہ نہیں لے گا۔ ارض مقدس میں موجود صلیبی جنگجوؤں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی اور نہ ہی آرمینیا ان کو اپنی زمین پر پناہ دے گا۔ مسلمان علاقوں پر لشکر کشی کی صورت میں ایلخانی منگولوں کی معاونت نہیں کی جائے گی اور بوقت جنگ وہ دونوں فریقین سے غیر جانبدار رہیں گے۔ شاہ بیٹن نے اپنے عہدیداروں سے صلاح و مشورے کے بعد اس معاہدے پر دستخط کیے اور سلطان بیبرس کے حوالے کر دیا۔ اس معاہدے کی ضمانت کے طور پر تمام اعلیٰ عہدیداروں نے دستخط کیے تھے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں سلطان بیبرس کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اسلامی لشکر کے ساتھ دوبارہ لشکر کشی کر کے آرمینیا کو ہمیشہ کے لیے اسلامی صوبہ بنا لیتا۔ سلطان بیبرس نے اس معاہدے کے ساتھ ساتھ بڑی رقم کا خراج بھی حاصل کیا۔ یہ فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی تھی جس نے شاہ بیٹن کی کمر توڑ ڈالی تھی۔ وہ ایک طویل عرصے تک مدافعت کے لائق نہیں رہا تھا۔ سلطان بیبرس نے آرمینیا کا فیصلہ کرتے ہوئے مزید پیش قدمی کی اور اگلی ریاست اناتولیا پر جا جھپٹا۔ یہ ایک چھوٹی سی نصرانی ریاست تھی مگر اس میں تاجر آبادی کی کثرت تھی۔ اناتولیا کے ایک اہم شہر ادنیا کو نشانہ بنایا گیا۔ فصیل کو مسمار کر کے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ شاہ اناتولیا نے جب بربادی کا پہلا منظر ملاحظہ کیا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور اس نے سلطان بیبرس کی مزید کسی شہر کی جانب پیش قدمی سے پہلے ہی صلح کے پیغامات بھیجنا شروع کر دیے۔ سلطان بیبرس ابھی اس غور و فکر میں تھا کہ اس کی پیشکش کا کیا جواب دیا جائے کہ اس کے خاص مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ سلطان بیبرس کو فوری طور پر قاہرہ لوٹ جانا چاہیے کیونکہ شاہ قسطنطنیہ ساحل سمندر کی جانب سے ایک بڑا لشکر بلاد مصر میں اتارنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ سلطان بیبرس نے اپنے مملوک سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد شاہ اناتولیا کے ساتھ ایک معاہدہ امن ضبط تحریر کیا اور قاہرہ کی جانب واپسی کا اعلان کر دیا۔ انطاکیہ، آرمینیا اور اناتولیا پر لشکر کشی اور اسلامی افواج کی کامیابی نے پورے یورپ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ شاہ قسطنطنیہ کلیمن چہارم کو جیسے جیسے سلطانی لشکر کی پیش قدمی کی خبریں ملتی تو اس کا ماتھا پسینے سے شرابور ہو کر رہ جاتا۔ وہ بخوبی سمجھ چکا تھا کہ سلطان بیبرس قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ روزانہ آنے والی خبروں کا احاطہ صرف قصر قسطنطنیہ نہیں تھا بلکہ یہ خبریں امراء اور رؤساء کے ذریعے عام لوگوں تک متواتر پہنچ رہی تھی۔ یہی بات سب سے زیادہ پیچیدگی کا باعث بن رہی تھی۔ ریت کی بھانت بھانت کی بولیوں سے سلطان بیبرس کا بڑا مستحکم تصور وجود میں آ چکا تھا۔ انطاکیہ، آرمینیا اور اناتولیا کی بربادی کی کہانیوں نے انہیں سخت خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا تھا۔ بے شمار افراد کا یہ کہنا تھا کہ سلطان بیبرس جس کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے
اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ کا استحکام اس کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوگا۔ شاہ قسطنطنیہ نے فوری طور پر شاہ انگلستان ہنری سوم، شاہ جرمنی اور شاہ فرانس لوئی نہم سے پرزور الفاظ میں درخواست کی کہ وہ سب مل کر فوری طور پر صلیبی جہاد کا اعلان کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان بیبرس قسطنطنیہ کو رونتا ہوا ایک ایک کر کے تمام نصرانی سلطنتوں کو پامال کرتا چلا جائے۔ شاہ جرمنی اور شاہ انگلستان نے اپنی داخلی پریشانیوں کے باعث کسی قسم کی مدد سے معذرت کر لی، البتہ شاہ فرانس شاہ لوئی نہم مسلمانوں کی یلغار کی خبر سن کر کھول اٹھا اور اس کی مذہبی خدمات کا جذبہ خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے مردانہ وار شاہ قسطنطنیہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نہایت سرگرمی سے صلیبی جہاد کی پشت پناہی کا اعلان کر دیا۔ صلیبی جہاد کا واز اس قدر پیٹا گیا کہ لوگ مذہبی جوش و خروش سے دھڑا دھڑ لشکروں میں شامل ہونے لگے۔ شاہ قسطنطنیہ کو صلیبی جہاد کی تیاری کے آغاز کی خبر ملی تو وہ مطمئن اور مسرور ہو گیا۔ اسی دوران اسے یہ خبر ملی کہ سلطان بیبرس اپنی افواج کے ساتھ قاہرہ واپس لوٹ گیا ہے تو اس کے سب خدشات مٹ گئے۔ دوسری جانب گلبخوز خاموشی سے شیخ الرئیس کی متغیر حالت کو دیکھ رہی تھی۔ شیخ الرئیس کو شاید اتنی بڑی فرمائش کی توقع نہیں تھی، اسی لیے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ کئی ساعتوں تک کچھ بول نہیں پایا۔ گلبخوز کچھ دیر کے انتظار کے بعد دوبارہ بولی، شیخ الرئیس، میرے کانوں میں ابھی تک آپ کے وہ الفاظ گونج رہے ہیں جن میں مجھے یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اگر میں آپ کے لیے کوئی کام کروں گی تو مجھے اس کا منہ مانگا معاوضہ دیا جائے گا۔ پھر اس قدر سوچ بچار کس لیے؟ گلبخوز، تم نے اپنی حیثیت سے بہت بڑھ کر چھلانگ لگائی ہے۔ میں اپنی سلطنت کے قیام کے آغاز پر کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا، حالانکہ آج کا دن میرے لیے دکھوں کا پیغام لایا ہے۔ جہاں مجھے ابو نصر اور مطیع الدین کی موت سے شدید دھچکا لگا ہے، وہیں تمہارے مطالبے نے مجھے بے حد رنجیدہ کیا ہے۔ تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ میں اپنے ساتھیوں اور محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کیا کرتا۔ شیخ کبیر الدین کے لہجے میں گہرا دکھ جھلک رہا تھا۔ شیخ الرئیس، یہ بھی آپ کا ہی دیا ہوا سبق ہے کہ اگر مجھے آئندہ زندگی میں کامیابی کی جانب بڑھنا ہے تو مجھے جذباتیت اور نرم و نازک احساسات سے کنارہ کشی کرنا ہوگی اور صرف اپنے مقصد اور ہدف پر نگاہ مرتکز رکھنا ہوگی۔ میں آج اپنے محفوظ مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شرط عائد کر رہی ہوں کہ آپ کی کامیابی میں مجھے اپنا پورا حصہ ملنا چاہیے۔ گلبخوز کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ اچھی طرح سوچ لو گلبخوز، اگر تم اس شرط کو ختم کر دو تو میں تمہیں وہ کچھ دوں گا جس کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ شیخ الرئیس نے ڈھیلے لہجے میں کہا۔ شیخ الرئیس، گلبخوز ایک ہی بار اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ میں تمہیں قہستان کی ملکہ کی تقرری کا عہد نامہ لکھ کر دیتا ہوں، مگر پھر تمہیں مشورہ دوں گا کہ یہ ضد چھوڑ دو۔ میں تمہیں اس سے بڑھ کر کچھ دوں گا۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، گلبخوز دو ٹوک انداز میں بولی۔ شیخ الرئیس نے اسی وقت دیوان خانے سے کاتب کو بلوایا اور ایک صاف کاغذ پر گلبخوز کے سامنے وہ سب کچھ لکھ دیا جو کہ وہ چاہتی تھی۔ تحریر مکمل ہونے کے بعد اس نے اپنی انگوٹھی کی مہر اس پر ثبت کر کے گلبخوز کے حوالے کر دی۔ گلبخوز نے بڑے غور سے تحریر کا سیاق و سباق پڑھا اور پھر مطمئن ہو گئی۔ شیخ الرئیس بوجھل قدموں سے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ گلبخوز تحریر ہاتھ میں لیے سوچنے لگی کہ شیخ الرئیس نے جس قدر آسانی سے اس کی بات تسلیم کرتے ہوئے اسے تحریر لکھ دی ہے، یقیناً اس کے پیچھے اس کی کوئی چال پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے شیخ الرئیس کے وعدے پر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ گلبخوز نے بظاہر شیخ الرئیس کو یقین دہانی کرا دی تھی کہ وہ اگلی صبح قاہرہ کے لیے روانہ ہو جائے گی، مگر وہ قلعہ بانیاس سے روانہ ہونے سے پہلے کچھ ضروری انتظامات کرنا ضروری سمجھتی تھی، جن کی تکمیل کے لیے اس کے پاس صرف ایک ہی رات تھی۔ دوسری جانب مطیع الدین سخت تذبذب کا شکار تھا۔ وہ سید احمد البدوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے تو نکل آیا تھا، مگر یہ بات اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی کہ وہ اپنی مہم میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اس نے کئی بار چاہا کہ وہ اس خیال سے خلاصی پالے، مگر جانے کیا بات تھی کہ کچھ ہی لمحوں بعد پھر وہ خیال اس کے ذہن کے کیواڑوں پر دستک دینے لگتا۔ مطیع الدین بے شک کچھ وجوہات کی بنا پر خود غرض بن گیا تھا، مگر اس کا جذبہ ایمانی پوری طرح سرد نہیں ہوا تھا۔ وہ سرائے میں بیٹھا ہوا تمام معاملے پر غور کر رہا تھا۔ جب سے گلبخوز اس کی زندگی میں آئی تھی، اس کی زندگی ایک عجیب سی پہیلی بن کر رہ گئی تھی۔ ہر قدم پر عجیب حالات سے سامنا ہوتا رہتا۔ سفر کی یہ منزل اسے سرائے سے طنطا تک لے آئی تھی۔ سید احمد البدوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی ویران زندگی کی جو تصویر اس کے سامنے پیش کی تھی، وہ کسی سراب سے کم نہیں تھی۔ ایک ایسا سراب جو اسے مسلسل گناہ کی جانب کھینچ لیا جا رہا تھا۔
وہ سوچنے لگا کہ اس کی آخر خلیفۃ المسلمین سے کیا دشمنی ہے؟ وہ اسے قتل کرنے کی نیت سے بلاد مصر میں داخل ہوا ہے، اگر خلیفہ اس کے ہاتھوں مقتول ہو بھی گیا تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ گلوقوز اسی لمحے اس کے ذہن میں اپنی محبوبہ کا نام گونجا۔ اس نے تیزی سے سر جھٹکا۔ گلوقوز ایسی دیوانگی تھی جس کے عالم میں ڈوب کر وہ بے خود سا ہو جاتا تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں سے گلوقوز کو نکالنا ہوگا۔ ذہن کے کسی گمنام حصے نے اسے مشورہ دیا تو لب سرگوشی کرنے لگے۔ وہ چونک سا گیا۔ یہ کیسی آواز تھی اور کیوں اس کے لبوں تک پھسل آئی؟ اس نے ایک لمحے کے لیے اس آواز کو سید احمد البدوی رحمت اللہ علیہ سے منسوب کرنے کی کوشش کی، مگر دوسرے ہی لمحے اپنی حماقت پر مسکرا دیا۔ اسی لمحے گہنانم کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے کہ وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے جو نامور قاتلہ ہو اور اس کے ہاتھوں سے کئی زندگیاں سسک کر دم توڑ گئی ہوں۔ نہیں، گلوقوز ایسی نہیں ہو سکتی۔ دل نے ذہن میں گونجنے والی آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ گلوقوز کا معصومیت بھرا چہرہ اس کے تخیل میں رقصاں ہو گیا، پھر اسے عجیب سی سرشاری اپنے وجود میں پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں، یہ فریب کے سوا کچھ نہیں۔ دماغ کے تار بری طرح جھنجھنا اٹھے۔ مطیع الدین کے بدن میں پھیلا ہوا خمار یک لخت مٹ گیا۔ وہ بری طرح لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ دل و دماغ کی اس لڑائی میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ یہ ایک عجیب الجھن تھی جو اس کی مدافعت پر بار بار حملہ آور ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیا کہ اس شہر میں زیادہ دیر مزید قیام کیا گیا تو ممکن ہے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں۔ بہتر یہی ہے کہ خود کو کسی سفر میں مشغول کر لیا جائے۔ مگر سفر کس جانب کا کیا جائے، یہ سوال اپنی جگہ اہم تھا۔ قاہرہ دل کے خانوں سے پکار اٹھ رہی تھی تو دماغ اسے قاہرہ جانے سے روک رہا تھا۔ وہ اسے واپس سرائے لوٹنے کا مشورہ دے رہا تھا، جہاں اس کا بوڑھا باپ اس کا منتظر تھا، جہاں اس کا سب سے اچھا دوست برقعی خان موجود تھا۔ پھر اس کا دل دماغ کو چاروں خانے چت کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اس نے قاہرہ کی جانب بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ خلیفہ کے مستقبل کا فیصلہ وہ قاہرہ میں جا کر کرے گا۔ مطیع الدین دل کا ہمنوا بن گیا۔ اس نے طنطا کو خیر باد کہا اور اپنے ضروری سامان کے ساتھ قاہرہ کی جانب سفر شروع کر دیا۔ وہ طنطا سے نکلنے سے پہلے قاہرہ کے راستے سے آگاہی اور فاصلے کی ضروری معلومات معلوم کرنا نہیں بھولا تھا۔ کئی دن کی مسلسل مسافت کے بعد وہ قاہرہ پہنچا۔ بلاد اسلامیہ کے دارالخلافے کی شان و شوکت دیکھ کر وہ دم بخود سا رہ گیا۔ سرائے جیسے شہر کے مقابلے میں قاہرہ کسی حسین دوشیزہ سے کم نہیں تھا۔ اس نے قاہرہ میں جب قدم رکھا تو اسے اپنے آپ میں خود اعتمادی کے اضافے کا احساس ہوا۔ یہی وہ شہر تھا جہاں خلیفۃ المسلمین موجود تھا۔ خلیفہ کی موت اسے گلوقوز تک لے جا سکتی تھی اور خلیفہ کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ ابھی اس ضمن میں سوچ رہا تھا کہ ایک نرم سا ہاتھ اسے اپنے کندھے پر دباؤ ڈالتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چونک کر مڑا اور اسے دیکھنے لگا۔ دوسری جانب شیخ ابو راضیہ حیرت و پریشانی میں قدم اٹھاتا ہوا ایک کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے کچھ ہی دیر پہلے ایک پیغام ملا تھا جو کہ اس کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا۔ وہ پیغام کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ گلوقوز کی جانب سے تھا۔ گلوقوز نے آج تک اسے یوں رات کی تاریکی میں ملاقات کے لیے نہیں بلوایا تھا۔ اسے دن کے ایک حصے میں یہ معلوم ہوا تھا کہ شیخ الرئیس گلوقوز سے ملاقات کے لیے خود اس کے پاس گیا تھا۔ یہ سن کر اسے کسی قدر تعجب بھی ہوا کہ ایسا کون سا معاملہ درپیش تھا کہ شیخ الرئیس کو گلوقوز کے پاس جانا پڑا، مگر وہ زیادہ کریدنے کے چکر میں نہیں پڑا۔ اب گلوقوز کے بلاوے نے اسے خاصا مضطرب کر دیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا گلوقوز کے کمرے میں جا پہنچا۔ گلوقوز ایک جانب کرسی پر بیٹھی ہوئی منتظر دکھائی دی۔ اس کی صورت دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شیخ ابو راضیہ اس کی جانب مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ شیخ ابو راضیہ بیٹھو، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، گلوقوز نرم لہجے میں بولی۔ شیخ ابو راضیہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے لاشعوری طور پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ گلوقوز شاید اپنے ذہن میں الفاظ کو ترتیب دے رہی تھی۔ کچھ توقف کے بعد بولی، مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ قہستان کا خواب اب جلد ہی شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ جب بلاد شام سے لے کر کوہ قفقاز تک قہستان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ میں کچھ سمجھا نہیں گلوقوز، تم کھل کر کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ شیخ ابو راضیہ تذبذب بھرے لہجے میں بولا۔ اس کے ماتھے کی سلوٹیں نمایاں ہو گئیں۔ جب کوئی سلطنت وجود میں آتی ہے تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے ابو راضیہ؟ گلوقوز کے لہجے میں عجیب سی پھنکار تھی۔
شیخ ابو رابعہ گل وقوز کی بے ربط گفتگو پر پریشان ہونے لگا۔